وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل اعلموا يا ملائكتي ويا سكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات پڑھیں فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال له نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم معموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجتا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفز
فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھنا. روایت کی ہے جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، وہ معصومہ فرماتی ہیں کہ تشریف لائے میرے ہاں میرے پدر بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرمایا مجھے اے فاطمہ میں اپنے جسم میں ضعف پاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے عرض کیا میں خدا کی پناہ میں آپ کو دیتی ہوں، اے بابا ضعف سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے. آن حضرت نے فرمایا اے فاطمہ میرے لیے چادر جمانی لے آؤ اور مجھے اڑا دو. فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ میں چادر لائی اور میں نے آن حضرت کو اڑا دی، اور میں آن حضرت کو دیکھ رہی تھی کہ یک یک چہرہ آن حضرت نورانی اور روشن ہو کر چمکنے لگا مصر 14ویں کے چاند کی طرح. فرمایا حضرت فاطمہ نے کہ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا فرزند حسن آیا اور کہا میرا سلام آپ پر اے مادر گرامی. بس میں نے کہا تم پر میرا سلام ہو اے میری آنکھ کی ٹھنڈک اور میرے دل کا میوہ. حسن نے مجھ سے کہا اماں جان میں سونگھ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو گویا کہ وہ خوشبو میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے. پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ہاں تحقیق تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. پس حسن علیہ السلام چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے نانا جان اور خدا کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ پس فرمایا رسول خدا نے حسن سے کہ تم کو میں اجازت دیتا ہوں. پس حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے پاس چادر میں داخل ہو گئے. فرمایا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام آیا اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے مادر گرامی. پس میں نے جواب دیا کہ تم پر سلام ہو اے میرے بیٹے اے میری آنکھ کی ٹھنڈک اور میرے دل کا میوہ. پس عرض کیا امام حسین علیہ السلام نے مادر گرامی آپ کے پاس ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں گویا کہ وہ خوشبو میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پس میں نے جواب دیا ہاں بیٹے تمہارے نانا اور تمہارے بھائی دونوں چادر کے نیچے آرام فرما ہیں. پس حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور عرض کیا سلام ہو آپ پر اے میرے نانا اے وہ بزرگ جس کو خدا نے منتخب فرمایا ہے، کیا آپ مجھے اپنے پاس اندر چادر کے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ اے حسین آپ چادر میں داخل ہو جائیں. صلوات پڑھیں بابا. پس امام حسین علیہ السلام دونوں بزرگواروں کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے. فرمایا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابوالحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی بیٹی. پس کہا حضرت فاطمہ نے کہ آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین. پس فرمایا اے فاطمہ میں جو سونگھ رہا ہوں خوشبو آپ کے ہاں وہ پاکیزہ خوشبو گویا کہ میرے بھائی اور ابن عم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بس میں نے کہا آپ آگاہ ہوں کہ وہ جناب آپ کے دونوں بیٹوں کے ہمراہ چادر کے نیچے
تشریف فرما ہے۔ بس جناب علی مرتضیٰ متوجہ ہوئے چادر کی طرف اور عرض کیا سلام ہو اے خدا کے رسول آپ پر، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں حاضر ہو جاؤں؟ فرمایا رسول خدا نے ہاں میں نے اجازت دی۔ پس جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس چادر میں داخل ہوئے۔ پھر جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں خود رسول خدا کے قریب گئی اور میں نے سلام کیا، اے میرے بابا، اے خدا کے رسول کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی اس چادر میں آپ کے ہاں داخل ہو جاؤں؟ تو فرمایا اے فاطمہ آپ کو اجازت ہے۔ فاطمہ داخل ہو گئیں چادر میں، اور فاطمہ سلام علیہ فرماتی ہیں کہ پس جب ہم سب جمع ہو گئے چادر کے اندر اور میرے پدر بزرگوار نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا اور اپنے دہنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا خدایا بے شک یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص اور میرے حامی ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو چیز ان کو دردناک کرتی ہے وہ مجھ کو دردناک کرتی ہے، اور جو چیز ان کو رنجیدہ کرتی ہے وہ مجھے بھی رنجیدہ کرتی ہے۔ ہر اس شخص سے میری جنگ ہے جو ان سے جنگ کرے، اور ہر اس شخص سے میری صلح ہے جو ان حضرات سے صلح کرے۔ بس ہر وہ شخص میرا دشمن ہے جو ان سے دشمنی رکھے، اور ہر وہ شخص میرا دوست ہے جو ان سے دوستی اور محبت رکھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بس اے خدا اپنے درود و سلام اور اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں اور مغفرت بخشش اور اپنی خوشنودی سب مجھ پر اور ان میرے چاروں ساتھیوں پر جائے نازل فرما، اور ان سے دور رکھ ہر قسم کی زہری اور باطنی نجاست، اور ان کو پاک رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ صلوات پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر خدا نے فرمایا آگاہ ہو اے ملائکہ میرے اور رہنے والے آسمانوں کے، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ میں نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو جو بلند اور مستحکم ہیں، اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی ہے، اور نہ چمکتے ہوئے چاند کو، اور نہ روشن سورج کو، اور نہ فلک کو جو رواں ہے، اور نہ دریاؤں کو جو جاری ہیں، اور نہ کشتی کو جو دریاؤں میں رواں دواں ہے، مگر ان پانچ کی محبت میں سب کچھ کیا ہے۔ اگر یہ پانچ ہستیاں میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی میں پیدا نہ کرتا۔ پس عرض کی جبریل امین نے اے پروردگار وہ کون ہے جو چادر میں جمع ہے؟ پس کہا خدا نے وہ اہل بیت نبوت ہیں اور معدن رسالت ہیں، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے پدر ہیں، اور شوہر اور دونوں ان کے بیٹے ہیں۔ پس عرض کی جبریل نے اے پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین پر جا کر ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ پس فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں میں نے اجازت دی۔ پس نازل ہوئے جبریل اور چادر کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کیا سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، سلام ہو آپ پر اے نگاہ قدرت میں انتخاب شدہ، تحقیق خدا غالب جلیل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور خاص فرماتا ہے آپ پر تحیہ اکرام کے ساتھ، اور فرماتا ہے آپ کو کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور نہ ہی زمین کو جو بچھائی گئی ہے،
اور نہ چمکتے چاند کو، اور نہ سورج روشن سورج کو، اور نہ فلک کو جو گردش کرتا ہے، اور نہ دریاؤں کو جو جاری ہیں، اور نہ کشتی کو جو ان دریاؤں میں رواں دواں ہے، مگر ان 5 کی محبت میں آپ حضرات کے لیے اور مجھ کو اجازت دی ہے کہ میں آپ کے پاس چادر میں داخل ہوں۔ کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں چادر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ پس جبریل ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ پس کہا جبریل نے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے آپ حضرات کے لیے، فرماتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ دور رکھے آپ حضرات سے رجس کو، اور پاک و پاکیزہ رکھے آپ کو اور اہل بیت کو جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ پھر عرض کیا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اللهم صل على محمد رسول خدا سے کہ آپ بیان فرمائیں مجھ سے اس امر کو جو ہم اس سب کے بیٹھنے سے اس چادر میں خدا کے نزدیک کیا فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے مبعوث کیا ہے، جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، جس نے مجھے منتخب کیا ہے اور خاص رسالت مجھے عطا کی ہے۔ یہ حدیث ہماری کسی محفل میں اس زمین کی محفلوں میں سے بیان کی جائے، حالانکہ اس محفل میں ایک جماعت ہو جو ہمارے شیعوں کی جماعت ہو، ہمارے دوستوں کی جماعت ہو، اس میں وہ دوست بیٹھیں اور اس حدیث کو بیان کیا جائے تو خدا تعالیٰ ان پر رحمت اور ملائکہ نازل کرے گا اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے طلب مغفرت کریں گے یہاں تک کہ اہل محفل متفرق ہوں۔ پس فرمایا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ خدا کی قسم ہم کامیاب ہوئے اور اسی طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے، اور رب کعبہ گواہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے علی قسم ہے مجھے اس خدا کی جس نے مجھ کو مبعوث کیا ہے، نبی برحق اور اختیار فرمایا ہے، مجھے اپنا رازدار بنایا ہے رسالت کے ساتھ۔ تو ہماری یہ حدیث کسی محفل میں اہل زمین کی محفلوں میں سے اور اس میں بیان کی جائے اور وہ لوگ جمع ہوں ہمارے شیعہ اور ہمارے دوست، اس میں جو رنجیدہ ہوگا یقیناً اس کا غم دور ہو جائے گا، اللہ اس کے رنج کو دور فرما دے گا اور اس کا غم ختم کر کے اس کی پریشانی دور کر کے اسے خوشحال فرما دے گا، اور جو طالب حاجت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور یہ تمام باتیں سن کر امیر المومنین نے پھر فرمایا قسم ہے خدا کی کہ ہم سب کامیاب ہیں اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا بار اللہ بحق محمد و آل محمد۔ صدات الزام دیئے کوشش اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ جرہ کچھ عزاداری واسطے انتظامات خارج کرنے سے اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد انہیں صدات الزام دی ہر کوشش اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، انہیں سبانوں دین دنیا کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ انہیں حضرات نو عزاداران امام حسین علیہ السلام دے شمار فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد انہیں دے گھریں جو ہر قسم دی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ انہوں رزق حلال طیب واسع عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جڑے مومنین مومنات حاضر ہوئے انہوں نے اپنی برکت رحمت نزول فرما، انہوں حضرات سارے پریشانی دور فرما، انہوں نے رزق کی برکت
عطا فرما یا اللہ بحق محمد والے محمد سارے عزادار نے امام حسین علیہ السلام نے شمار فرما از سارے محمد والے محمد دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما سارے نے صغیر کبیر گناہ معاف فرما یا اللہ بحق محمد والے محمد سارے نے اپنے اپنے واجبات ادا کریں توفیق عطا فرما یا اللہ جس جس مقام تے عزاداری ہو رہی ہے وہ سارے مقامات میں اپنے حفظ و مانج رکھ یا اللہ سارے عزاداران ماتم داران امام حسین علیہ السلام ذاکرین نظام علماء سب نے اپنے حفظ و مانج رکھ یا اللہ بحق محمد والے محمد امام زمانہ دے جلد عطا فرما یا اللہ سب سارے نے اس قابل بنا کے سے امام زمانہ دی زیارت کر سکیے انہوں نے بارگاہ حاضر ہو سکیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد